اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یوم تکبیر کے دن پارٹی کے دوبارہ صدر بن رہے ہیں، تو چاہتے کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی پہلے تو آپ کو نئے سیٹ کی بہت بہت مبارکباد۔ نہیں، بہت خوبصورت سیٹ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور خراب کیا ان نے اور میں نے مل کے آپ کا پروگرام ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اور بھی بہت سے ہمارے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن میرے خیال میں سیاسی طور پہ جو ہمارے ٹاپ لیڈران ہیں ان میں سب سے آگے نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کا عملی سیاست میں، پارٹی پالیٹکس میں واپس آنا، پارٹی کو سیاسی طور پہ دوبارہ سے آرگنائز کرنا، اور میاں شہباز شریف نے تو خود، آپ نے سنی ہوگی تقریر جس دن وہ آئے تھے کہ میں تو I was keeping the seat warm for the real leader۔ تو میرے خیال میں اگر ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں اور تو ان کا سیاست میں، عملی سیاست میں، بالخصوص اس وقت میں جب یہ ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو رول ہیں، تو دو رول اتنے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ تو نہیں ہو سکتے کہ ایک بربادی کا پیغام لے کر چل رہا ہو اور ایک آباد کرنے کا پیغام چل رہا ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کام لے کے چل رہا ہو، دوسرا اس پہ کرٹیکل انالیسس کر رہا ہو، کرٹیک کر رہا ہو۔ لیکن سیاست اس حد تک ہو جائے کہ پھٹ جائے گا اور برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا یا لٹ جائے گا، تو میرے خیال میں اس ٹیمپریچر کو تھوڑا سا فوکس کیا جا سکتا ہے، اچھی بات ہے، انرجی کو فوکس کیا جا سکتا ہے پالیسی کے کرٹیسزم پہ، اور بھرپور کرٹیسزم پہ، اور پبلک کرٹیسزم پہ، اور سڑکوں کے کرٹیسزم پہ۔ تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آنے سے ایک تو درجہ حرارت میرے خیال میں کچھ نیچے آئے گا، درجہ حرارت نیچے آئے گا، کچھ نیچے آئے گا، اس پالیسیز کے حوالے سے کچھ گفتگو کے دروازے کھلیں گے، سیاسی گفتگو کے دروازے کھلیں گے۔ کچھ جو ان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ یہ 30 سال 50 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بیٹھ کے اس کو سالو کرنا چاہیے، ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات ہونی چاہیے، ہیلنگ کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کے لیے اسٹیٹسمین کی ضرورت ہے۔ تو جتنے اسٹیٹسمین واپس آ کے اس میں لیڈ کیریکٹر رول پلے کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہماری سیاست میرے خیال میں۔ میرا تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے۔ ایک تو بربادی کا اور گورنمنٹ کا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں اتنی سخت زیادتیاں ہوئی ہوں جتنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ ایک بیٹر وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ بھی بیٹر تھے۔ میرے بھی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اب جو نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے بات، وہ یہ، میں ملک صاحب بھائی ہیں، میں ان سے اختلاف کروں گا احترام کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اور بیٹی پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے چلیں، اور آپ میاں صاحب کو پارٹی کا صدر بنا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر کے آپ سمجھیں کہ ووٹر یا پاکستانی آپ کی اس کہانی کا حصہ بن جائیں گے، تو وہ شاید ممکن نہیں ہے ان حالات میں۔ آپ جو، میں نہیں کہتا ان کی پارٹی یہ زیادہ بے تسمت ہے اور یہ اس کے اوپر یہی بتا سکتے ہیں، آئی وڈ ناٹ میک اینی اسٹیٹمنٹ، بٹ ایلیجڈلی جو لوگ گنے جاتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں، آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں، سجے کھبے آتے ہیں، ان کی باتوں میں اگینسٹ حکومت بٹرنس ہے، حکومت کے وزراء کے خلاف بٹرنس ہے، حکومت کا جو ارینجمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے حوالے سے بٹرنس ہے، اور وہ کھل کے بات کرتے رہتے ہیں۔ 5-6 لوگ ہیں، آپ گنتی کر لیں، ان میں سے کئیوں کو انہوں نے ابھی وزیر بھی بنایا ہے، بٹ وہ پھر بھی مطلب وہ گفتگو تو کر رہے ہیں کھل کے۔ سو کہنے کا یہ مقصد ہے بھی کیوں ہوئے گا؟ کیا ہم اس عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم حکومت کے مزے بھی اٹھائیں گے اور دوسری طرف ہم اینٹی؟ یہی تو میں نے بات کی تھی کہ ادھر تو بٹرنس نظر آ رہی ہے، لیکن ادھر آج کل کوئی لگتا ہے کہ علی مین گنڈا پور کی زلفیں اس انداز سے لہرائی ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے اس نے آپ کے لہجے کو بھی کافی ٹھنڈا کر دیا۔ دل نہیں لگ رہا آپ کا بٹرنس کم ہو گئی۔ سر علی امین کی جو زلفیں ہیں وہ انقلابی زلفیں ہیں، لوگوں نے وہ زلفیں کاٹ کے بھی دیکھ لی ہیں، بٹ وہ زلفیں دوبارہ وہاں آ گئی ہیں۔ وہ جس جگہ پہ کھڑے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اصولوں پہ سودا نہیں ہوگا۔ جو خان کا سٹینس تھا وہ ابھی تک سٹینس ہے، لوگوں کو چینج ہونا پڑے گا، وہ ابھی چینج نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو چینج ہونا پڑے گا۔ میرا خیال ہے دو چیزیں، ایک تو آپ نے حکومت کے وزراء کا ذکر کیا، تو میں آپ کو، میں نہ کسی سے نہیں لے نہیں، میں اپنا تو لے سکتا ہوں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اشارہ بھی کر دیں تو کل میں وزیر نہیں ہوں گا، اشارہ بھی اگر کر دیں، اور میرا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو بھی اشارہ کر دیں تو کل حکومت نہیں ہوگی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ آپ کو اپنے دو رول
تو سمجھ آتے ہیں کہ ایک رول یہ ہے اور ایک رول وہ ہے. اور میں آپ کی بات سے نہیں کہہ رہا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں, مگر جو ملک کی سیاسی تاریخ ہے اس کے اوپر کرٹیک وہ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہماری حکومت ہوگی تب بھی دیں گے, آپ کی حکومت ہوگی تب بھی دیں گے. جب ان کی اپنی حکومت تھی تب بھی وہ یہ بات کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو وہ جس طرح اپنے دو رول سمجھ آ رہے ہیں تو آپ ادھر بھی دو رول سمجھیں کہ ایک رول ان کا ایز اے اسٹیٹسمین یہ ہے کہ وہ ملکی سیاست کو آگے بڑھائیں, ایک رول ان کا ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کو شروع کریں, اور ایک رول ان کا ہے کہ وہ صرف ایک لائن صرف ملک صاحب سے سوال. میں ملک صاحب کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتا ہوں, میری سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں کوئی مطلب سمجھا دے کوئی بندہ. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ انہی کی پارٹی کے ہیں, ان کی پارٹی کے صدر تھے, اب قائم مقام صدر ہے, وہ جنرل باجوہ کے حق میں تقریر کرتے ہیں. تقریر میں نے سنی ہے, آپ کے ٹی وی پہ ہی سنی تھی. میاں نواز شریف صاحب ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو بالکل مطلب اس طرح والا کام ہے. میں ایک گل سمجھ نہیں آ رہی, میں نے بھی کوئی سمجھا دے کہ ایک دن تے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ون پیج سن, اور ایک ون نیشن ون پیج تے ملک دے وچ انقلاب کیونکہ وی آر ٹوگیدر. تے ایک دن پھر گال گلوچ تے 9 مئی تے کچھ سمجھ سانو بھی نہیں آندی, کچھ سمجھ تانوں بھی نہیں آندی. جس لئے بندہ پٹری تو لے گیا سی ویکھیا کہ وہ قومی مفاد کے خلاف دوسروں کے خلاف ہو گئے. جناب والا سرکار میری بھی تے پھر گزارش سن لو, جناب دیاں بھی 2 پٹریاں جڑیاں وہ سامنے آ رہی ہیں لوکاں دے, تو تھوڑا جا آپ کو میں نے یاد دلانا تھا کہ آپ کی ایک میٹنگ ہے. جی جی ہے, انتظار کر رہے ہیں. بالکل ہے, تو اجازت لیتے پٹری پہ چڑھ جائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ پٹری پہ چڑھیں, وہ پٹری پہ, اور میں اپنی پٹری پہ چڑھتے ہوئے اجازت چاہوں گا.